جی ناظرین، چلتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ان کے دشمن کے بقیہ قصے کی طرف۔ بقول مولانا وہ دشمن کہتا ہے، اے علی، اے جملہ عقلو دیدائی، شمع باغو از آنچے دیدائی۔ کہنے لگا، اے علی، آپ مجسم عقل و نظر بن چکے ہیں، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس سے مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ تیگے حلمت جانے مارا چاک کرد، آب علمت خاک مارا پاک کرد۔ کہنے لگا، آپ کی بردباری کی تلوار نے مجھے تو قتل کر ڈالا ہے اور آپ کے علم کے پانی نے میری مٹی پاک کر دی ہے۔ باز گو دانم کے این اسرار ہوست، زاں کے بے شمشیر کشتن کا ریوست۔ کہنے لگا، یا علی مفصل بتائیں، کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس لیے کہ بغیر تلوار کے قتل کرنا اسی کا کام ہے۔ صد ہزاراں روح بخشد ہوشرا، کہ خبر نہ بود چشم و گوشرا۔ مبازر کہنے لگا، وہ ذات ہوش و حواس کو لاکھوں روحیں عطا کرتی ہے جس کی دونوں آنکھوں اور کانوں کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ صد ہزاراں میں چشاند روح را، کہ خبر نہ بود دہاں اے فتح۔ اے نوجوان، وہ ذات روح کو لاکھوں شرابیں پلا دیتی ہے جس کی منہ کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ یہ مولانا کا کلام تھا۔ بقول مولانا، سیدنا کا دشمن آپ کے ترلے منتیں کرتا جا رہا ہے اور مزید کہتا ہے، باز گو باز عرش و خوش شکار، تانچے دیدی این زماں از کردگار۔ عرش کے باز اور بہترین شکار کرنے والے، آپ نے اس وقت خدا کی جانب سے کیا دیکھا ہے؟ چشمے تو ادراک غیب آموختہ، چشمہائے حاضراں بردوختہ۔ کہنے لگا، آپ کی نگاہ غیب کا ادراک رکھتی ہے جبکہ ہماری آنکھیں سلی ہوئی ہیں۔ از تو من برتافت پنہا چونکنی، بے زباں چوں ماہ پر تو میزنی۔ اور اس نے کیا کہا کہ آپ کی ذات سے جو کچھ مجھ پر منکشف ہو گیا ہے وہ آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ تو بغیر کہے چاند کی طرح نور پاشی کرنے والے ہیں۔ اور مبازر کیا کہتا ہے، لیک اگر در گفت آید کرس ماہ، شب رمارا زود زود تر آرد برا۔ کہنے لگا کہ اگر چاند کی ٹکیا بول پڑے نا تو مسافروں کو جلد جلد راستے پہ لے آتی ہے۔ مزید کیا کہتا ہے، چوں تو باب آمدینہ علم را، چوں شوائے آفتاب علم را۔ کہنے لگا، آپ چونکہ علم کے شہر کے دروازے ہیں اور بردباری کے سورج کی شعاع ہیں۔ باز باش اے باب بر جویائے باب، تا رسد از تو کشور اندر لباب۔ کہنے لگا، اے دروازے کی جستجو کرنے والوں کے لیے کھلا رہنا تاکہ تیری وجہ سے چھلکے مغز کے مرتبے تک پہنچ جائیں۔ باز باش اے باب رحمت تا ابد، بارگاہ مالہ کف و نہد۔ اور کیا کہا اس نے کہ آپ رحمت کے دروازے ہیں، قیامت تک کھلے رہنا۔ آپ اس ذات کی بارگاہ ہو جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ مزید کہتا ہے، ہر ہوا و ذرہ خود منظر است، نہ کشودہ کہ بود کہ آجا درست۔ کہنے لگا، اگرچہ ہوا کا ہر جھونکا اور اس کائنات کا ہر ذرہ اس کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک دریچہ ہے، لیکن جس جگہ دروازہ ہوتا ہے بھلا وہ دروازہ بھی کبھی بند رہتا ہے۔ آپ تو علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ دشمن کی سیدنا سے یہ منتیں تو جاری ہیں، لیکن یہاں سے آگے مولانا بڑے خاص کلام لکھتے ہیں۔ بقول مولانا، دشمن مزید کیا کہتا ہے، پس بگفت آن نو مسلمہ ولی، از سرمستیو لذت یا علی۔ یعنی اس نو مسلم ولی نے لذت اور سرمستی کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بفرما یا امیر المومنین، تاب جنبت جاں بتن ہم چون جنین۔ کہنے لگا، اے امیر المومنین، فرمائیے تاکہ آپ کا کلام سن کے روح جسم میں پیٹ کے بچے کی طرح وجد کرے۔ ہفت اختر مر جنیرہ مدتے، می کند جاں بے نوبت خدمتے۔ کہنے لگا، اے جاں، 7 ستارے ایک مدت تک پیٹ کے بچے کی باری باری خدمت میں لگے رہتے ہیں، چونکہ وقت آیت کہ جاں گیرت جنین، آفتابش آن زماں گردد موئیں۔ لیکن کہتا ہے کہ جب وقت آن پہنچتا ہے کہ پیٹ کے بچے میں روح آ جائے، اس وقت کہتا ہے جی سورج اس کا مددگار بنتا ہے۔ چوں جنیرہ نوبت تدبیر و روح، از ستارہ سوئے خورشید آیدو۔ یعنی کہنے لگا، یہ اس کے اپنے خیالات ہیں کہ جب پیٹ کے بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ ستارے سے سورج کی جانب آ جاتا ہے۔ این چنی تر جنبش آید آفتاب، کہ آفتابش جاں ہمیں بخشد شتاب۔ یعنی کہتا ہے کہ یہ پیٹ کا بچہ سورج کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے اور آفتاب جلد اس کو روح بخشتا ہے۔
از دیگر انجم بجز نقش نیافت این چنی تا آفتابش برنتاب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مبازر مزید کہتا ہے کہ پیٹ کا بچہ جو ہے وہ باقی ستاروں سے صرف نقش و نگار حاصل کرتا ہے اور روح جو ہے وہ سورج ڈالتا ہے۔ اس پہ ہم بحث کریں گے بعد میں۔ اس مبازر نے سورج کے بچے کی روح پر اثرات کے علاوہ اس کے یعنی سورج کے اثر سے پتھروں کے یاقوت بننے، سونا بننے وغیرہ پر بھی کچھ باتیں کی ہیں، لیکن ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں اور ان کلاموں میں چھپے ہوئے اسباق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مبازر نے جب سیدنا کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا اور آپ نے تلوار رکھ دی تو وہ مسلسل آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ عرش کے بہترین باز، آپ نے اس وقت خدا کی جانب سے کیا دیکھا ہے؟ آپ غیب کا ادراک سیکھے ہوئے ہیں، میری جان بخشی کا راز بتائیں۔ پھر اس نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں کچھ آپ کو بتاؤں، کیونکہ مجھ پر بھی کچھ منکشف ہوا ہے اور آپ ایسے چاند کی طرح ہیں جو بغیر کہے نور پاشی کرتا ہے۔ پھر اس نے مزید کہا کہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں اور آپ بردباری کے سورج کی شمع ہیں، آپ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، اور یہاں تک کہا کہ آپ اس ذات کی بارگاہ ہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کے نور باطن کا عکس اس مبازر پر پڑا، جس کی وجہ سے اس کے دل کا رخ پھر گیا اور اس نے سرمستی کی حالت میں اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو علم کے شہر کا دروازہ بھی مان لیا، آپ کے نور باطن کا بھی اقرار کر لیا۔ اس سے آگے جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ یہ راز کھول دیں کہ آپ نے میری جان بخشی کیوں کی ہے، تاکہ روح میرے جسم میں پیٹ کے بچے کی طرح وجد کرے۔ اس سے آگے بڑی سمجھنے والی بات تھی کہ وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورج قرار دیتا ہے اور پھر سورج کے کچھ اثرات کا بچے کی شکل و صورت بننے اور اس میں روح ڈلنے کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ اس کو ہم یہاں تک تو قبول کر سکتے ہیں کہ وہ سیدنا کو روحانی سورج قرار دے کر اپنے ایمانی جنین میں روح پیدا کرنے کی تمنا کا اظہار کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ حضرت اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ انہوں نے اس کی جان بخشی کیوں کی ہے اور وہ حق آشنا ہو جائے۔ دوسرا جو اس نے کہا کہ بچے کی نقش و نگار ستاروں کی وجہ سے بنتے ہیں اور روح سورج کی وجہ سے ڈلتی ہے، یہ اس کے اپنے افکار ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ستاروں کی پوجا کرنے والا ہو۔ رحم مادر میں بچے کی بناوٹ اور اس میں روح ڈلنے اور اس کے میل فی میل ہونے، اس کی عمر اور اس کی تقدیر وغیرہ پر اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ سورہ مومنون میں ہے کہ پھر ہم نے اسے نطفہ کی شکل میں ایک محفوظ جگہ یعنی رحم میں رکھا، پھر نطفہ کو خون کے لوتھڑے کی شکل دی، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق کی صورت دے دی۔ اللہ بڑا بابرکت ہے اور سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ اگر حدیث شریف کی طرف رخ کریں تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ملتی ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتی ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں لکھتا ہے: اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال، اور یہ کہ وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت۔ اس حدیث شریف میں فرشتے کے روح ڈالنے کا ذکر بڑا ہی واضح ہے۔ جی ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مبازر کو کیا جواب دیا کہ انہوں نے اس کی جان بخشی کیوں کی۔